السلام علیکم دوستو، آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرتے ہیں۔ قرآن کی وہ خوبصورت بات جس کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہمیں اپنی عمر زیادہ لگتی ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ حالات اب ہمارے بس سے باہر ہو چکے ہیں، اور کبھی دنیا کے لوگ ہمیں یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بدل سکتا۔ لیکن ہم جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں دنیا کے تمام قوانین دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت زکریا اور حضرت مریم کا واقعہ تو پڑھا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے سرپرست بھی تھے۔ حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تو وہاں رزق کی ایسی ایسی چیزیں اور پھل پاتے جن کا وہاں ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مریم نہ تو کہیں باہر جاتی ہیں اور نہ ہی ان پھلوں کا موسم ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ حضرت مریم نے کیا جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات چھپی ہے جس کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ آئیے ذرا سوچتے ہیں، حضرت زکریا خود نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ رازق ہے، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، سر چاندی کی طرح سفید ہو چکا تھا اور ان کی بیوی بانس تھی۔ دنیا کے قوانین کے مطابق اب ان کے ہاں اولاد ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت مریم سے وہ جملہ سنا کہ اللہ بے حساب دیتا ہے تو انہوں نے فوراً دعا کی۔ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت زکریا نے اسی جگہ اور اسی لمحے اپنے رب کو پکارا، یعنی فوراً دعا کی، کیونکہ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھلوں کو دیکھا تو انہیں ایک بات سمجھ آئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میرا رب مریم کو وہ پھل دے سکتا ہے جن کا بھی موسم ہی نہیں آیا، تو میرا رب مجھے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے جس کا موسم گزر چکا ہے، یعنی جوانی گزر چکی ہے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں، پھل کے لیے موسم کی ضرورت تو انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ کو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اولاد کے لیے جوانی کی ضرورت بھی انسانوں کے قانون میں ہے، اللہ کے قانون میں نہیں۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کرنا دراصل اللہ کے اس اختیار کو پکارنے کا نام ہے جہاں دنیا کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مرضی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اکثر اپنے حالات کو دیکھ کر مانگتے ہیں، ظاہری اسباب کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ہم اللہ کو اپنی عقل کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو اپنی بساط نہ دیکھیں، اپنی طاقت کو مد نظر نہ